پیارے دوستو، السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک یتیم لڑکے کی ہے جو بھوک کی حالت میں جنگل میں پھر رہا تھا۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ خوراک کی تلاش میں پھر رہا تھا کہ تبھی اس نے ایک زخمی پرندے کو جنگل میں دیکھا جو کہ زخموں کی وجہ سے نڈھال ہو کر نیچے گرا ہوا تھا۔ عادل کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ اس پرندے کی تکلیف کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اس نے اس پرندے کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ پرندہ درد سے چلا رہا تھا۔ عادل اس کو دھیرے دھیرے سہلانے لگا اور حوصلہ دینے لگا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پھر وہ اس کو جا کر ایک ندی پر لے گیا۔ وہاں پر جا کر اس نے اس کے زخموں کو صاف کیا، کچھ پتوں کا مرہم بنا کر اس کو مرہم لگایا اور اس کو پانی پلایا اور دانا کھلایا۔ وہ اس کا دھیان رکھنے لگا۔ اس نے اس پرندے کو اپنے ساتھ ہی رکھ لیا۔ وہ ہر روز اس کی دیکھ ریکھ کرتا، اس کو کھانا کھلاتا اور اس کے زخموں کی مرہم کرتا اور پھر ایک گھونسلے میں رکھ دیتا۔ عادل کا کوئی گھر ٹھکانہ تو نہیں تھا، اسی لیے وہ بھی جنگل میں اس گھونسلے کے پاس ہی پرندے کے ساتھ سو جاتا۔ کچھ ہی دنوں میں پرندے کے زخم اچھے ہو گئے اور وہ اڑنے کے قابل ہو گیا تو عادل نے اسے چھوڑ دیا اور جانے دیا۔ عادل پھر سے جنگل میں کھانے پینے اور خوراک کی تلاش کرتے کرتے ایک بادشاہ کے محل میں جا پہنچا۔ اس نے سنا کہ بادشاہ کا ہیرا چوری ہو گیا ہے اور جو کوئی اس کو ڈھونڈ کر لائے گا وہ اسے بہت بڑا انعام دے گا۔ تبھی عادل کے پاس وہ پرندہ آیا اور اسے جنگل میں لے گیا ایک بہت بڑے اور اونچے درخت پہ۔ پرندے کی مدد سے عادل نے وہ ہیرا نکالا اور بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ اس پہ بہت مہربان ہو گیا اور اسے اپنا وزیر منتخب کر لیا۔ وہیں پر ہی عادل جوان ہوا اور وہیں رہنے لگا۔ بادشاہ کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ اس نے عادل کو پالا اور اپنے بیمار ہوتے ہی اپنا تاج و تخت عادل کے حوالے کر دیا۔ یوں وہ ایک اچھا بادشاہ بن گیا۔ عادل نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک چھوٹی سی نیکی کا اسے اتنا بڑا اجر ملے گا۔